اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عظیم بخش بھٹا صاحب کے پاس موجود ہوں، تو ان سے نواب صادق محمد خان صاحب کے واقعات، اللہ پاک ان کو بخشش کرے، ان کے درجات بلند کرے، سنتے ہیں۔ بھٹا صاحب، تحصیلدار والا واقعہ جو ہے وہ کس طرح پیش آیا اور اس کی کیا؟ جی، تقسیم سے پہلے یہاں پہ جو ہے نا جو کپڑا تھا وہ بلیک مارکیٹنگ ہوتی تھی، اس وجہ سے لوگوں کو پرمٹ جاری کیے جاتے تھے کپڑے کے، تو وہ جو کپڑے کے پرمٹ تھے وہ تحصیلدار جاری کرتا تھا۔ تو شہر میں ایک فوتگی ہو گئی، جب تحصیلدار کے پاس کفن کے لیے کپڑے کے لیے گئے تو تحصیلدار نے کہا کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو اور مجھ سے کپڑے کا پرمٹ لینا چاہتے ہو۔ تحصیلدار نے پرمٹ دینے سے انکار کر دیا۔ کپڑے کی دکانیں نہیں ہوتی تھی بلکہ دکانیں تھیں جی، دکانیں تھیں، بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے پرمٹ جاری ہوتا تھا اور جو ہے دکاندار پھر کپڑا دیتے تھے، یعنی پھر وہ جو ریٹ مقرر تھا اس پر ملتا تھا، پھر جی مقرر ریٹ پر ملتا تھا۔ پہننے کا کپڑا بھی اور سارے یا صرف کفن کا؟ جی پہننے کا کپڑا بھی، اچھا، ورنہ جو اس کے ریٹ تھے وہ بہت زیادہ تھے اور بلیک مارکیٹنگ تھی، تو اسی وجہ سے ایسے نظام ایسے ہی بنایا گیا تھا پرمٹ کا، تاکہ لوگوں کو آسانی سے لوٹے نہ دکاندار اور کنٹرول ریٹ پر کپڑا ملے۔ جب تحصیلدار نے پرمٹ دینے سے انکار کر دیا تو لوگ اس لاش کو لے کے شاہی دروازے پہنچ گئے، ڈیرہ نواب صاحب۔ اچھا، وہ جنازہ جو تھا وہ ڈیرہ نواب صاحب کا ہی تھا یا؟ جی نہیں، احمد پور سے۔ جی اچھا، یہاں سے لے کے وہاں چلے گئے۔ تو شاہی گیٹ پہ یہ سسٹم تھا کہ رش نہیں ہوتا تھا، عام لوگوں کی وہ گزرگاہ نہیں تھی۔ جب نواب بہاولپور نے جب اندر محل سے دیکھا تو گیٹ پہ تو غیر آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے رش دیکھا کہ گیٹ پہ رش ہے تو وہ خود شاہی گیٹ کی طرف آگئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لاش بھی ہے اور عوام بھی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تحصیلدار نے پرمٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ نواب صاحب غصے میں آ گئے۔ جب وہ غصے میں آتے تھے تو خود ان کا رنگ جو ہے لال سرخ ہو جاتا تھا، غصے میں آ گئے اور انہوں نے عملے سے کہا کہ فوری طور پر تحصیلدار کو لایا جائے۔ جب تحصیلدار کے پاس عملہ پہنچا، جب نواب صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تو تحصیلدار نے کہا چلیں جی میں ابھی تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہوں۔ عملہ واپس جب پہنچا جیپ پہ تو نواب صاحب نے کہا تحصیلدار کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تحصیلدار کہتا ہے کہ آپ چلیں اور میں آ رہا ہوں۔ نواب صاحب نے کہا کہ وہ جس حالت میں ہے اسے اٹھا کے فوراً لے کے آؤ۔ تو جب وہ فوجی کھلی جیپ میں گئے جی، انہوں نے تحصیلدار کو کرسی سمیت اٹھایا، جیپ میں رکھا اور شاہی دروازے لے آئے۔ جاتے کے ساتھ ہی نواب صاحب نے پہلے اس تحصیلدار کی خوب پٹائی لگائی، بیت کے ساتھ خوب پٹائی لگائی، اور اس کے بعد اس کی نوکری بھی ختم، اور وہ بیسیکلی رہنے والا خانے وال کا تھا، تو نواب صاحب نے اس کی نوکری بھی ختم اور ریاست بدر بھی کر دیا، اور اندر سے محل میں جا کے اندر سے کپڑے کا تھان بھی لائے اور پیسے بھی لائے، اور ان جو لوگ موجود تھے ان کو دیے، اور ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑے اور معذرت بھی کی کہ میرے دور حکومت میں آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، واہ، اللہ پاک بخشے، اللہ پاک جنت جہاں دے نواب صادق محمد خان عباسی صاحب کو۔ اچھا، یہ سنتے ہیں کہ جو محل کے اندر مسجد تھی، شاہی مسجد بھی جس کو کہتے ہیں، اس کے امام کو بار بار تبدیل کر دیا کرتے تھے، وہ کس طرح کا واقعہ ہے اور کیسے، کیا حقیقت ہے اس میں؟ جو شاہی مسجد ہے صادق گڑھ پیلیس کے اندر جی، اس کا امام چند روز بعد تبدیل ہو جایا کرتا تھا، 2-4 روز بعد تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ تو ایک امام کو کافی دن ہو گئے اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، تو جب یہ واقعہ ہوا تو ایک بندے نے جو قریبی تھا نواب صاحب سے، اس نے نواب صاحب سے پوچھ لیا کہ یہ اب تک تو اس کو نہیں ہٹایا گیا، تو نواب جو نیا امام رکھا ہے اب، جی اس کو تو نہیں ہٹایا گیا۔ تو نواب صاحب نے کہا جو اس سے پہلے امام ہوا کرتے تھے مسجد میں، جب میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا ریگولرلی سے تو وہ میرا انتظار کرتے تھے، پھر جماعت کرواتے تھے۔ جو نیا امام رکھا ہے جس کی ابھی تک چھٹی نہیں ہوئی، وہ میں ٹائم سے آؤں یا نہ آؤں وہ جماعت ٹائم پہ کروا دیتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی ہے، میری نہیں، نماز کا ٹائم مقرر ہے، اس لیے یہ امام اب تک میں نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
کمال ہے، کمال ہے، اللہ پاک جنت جہاں دے۔ اب بھٹا صاحب وہ ایک واقعہ جو ہے گراں فروشی والا کہ بھئی کوئی مہنگے داموں دکاندار اشیاء بیچ رہا تھا، وہ کیسا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ ہے جی، نواب صاحب تقسیم سے پہلے کی بات ہے، تو 2.25 روپے من گندم اور 4 آنے پسائی، اور آٹے کا ریٹ جو تھا 2.5 روپے من، یعنی 1 روپے کا 16 کلو۔ صحیح۔ تو ایک تاجر تھا جامع مسجد چوک میں، وہ آٹا 1 روپے کا 15 کلو بیچ رہا تھا۔ جب نواب صاحب کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو نواب صاحب بذات خود عملے کو لے کے جامع مسجد کے ساتھ قریبی جو گلی ہے، جو اب جس میں اب سناروں کی دکانیں ہیں، اس گلی میں ٹھہر گئے اور کہا کہ اس بندے سے آٹا خرید کے لاؤ۔ جب آٹا خرید کے لائے تو نواب صاحب باہر نکل آئے، تو جب آٹے کو تولا گیا تو وہ 15 کلو تھا۔ نواب صاحب نے کہا کہ یہ 15 کلو آرڈر 16 کلو کا ہے، آپ نے 15 کلو کیوں دیا ہے؟ اس دکاندار سے کہا جی، تو اس نے کہا جی میری گندم بہت اچھی ہے۔ نواب صاحب نے کہا کہ گندم اچھی ہے یا ماڑی ہے، سب کا ریٹ جو ہے وہ 16 روپے کا 16 کلو آٹا ہی ہے۔ تو اس وقت اس کو جی جرمانہ لگایا گیا، اس وقت اس کو 500 جرمانہ لگایا گیا، اور اس کو 1 دن جیل بھی بھیجا گیا تاکہ یہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے، اور اس کو جیل بھی بھیجا گیا۔ اور جو ارد گرد کے دوسرے تاجر تھے، اس کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ اسے 1000 روپے جرمانہ لگا دیں، اچھا، لیکن اسے جیل نہ بھیجیں۔ نواب صاحب نے کہا نہیں، یہ جیل بھی جائے گا تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ اس کا ہندو کمیونٹی سے تعلق تھا یا وہ؟ جی جی، ہندو کمیونٹی سے، کیونکہ اس وقت تجارت تو تقریباً جی 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 ہندو کمیونٹی سے تھا جی، چوک جامع مسجد میں، چوک جامع مسجد کے اوپر۔ جی جی۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے ابھی جو واقعات سنے ہیں، یقیناً ان کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا اور آپ اشکار اٹھے ہوں گے کہ نواب صادق احمد خان عباسی کو یاد کر کے لوگ آج تک ایسے ہی ٹھنڈی آہیں نہیں بھرتے، اور جو ان کے دور کو دیکھ چکے ہیں وہ ان کو یاد کر کے ایسے ہی نہیں روتے۔ وہ شخص ایک عظیم حکمران تھا جس نے حکمرانی بھی کی تو ایسے کہ جس پر لوگ ناز کریں۔ تاریخ میں ایسے چند ہی حکمران ہوں گے جو نواب صادق احمد خان عباسی مرحوم کے ہم پلہ ہوں گے۔ بے شک وہ ایک عظیم حکمران تھا، ہمارا فخر تھا، اور ریاست بہاولپور کا نام جب تک لیا جائے گا، نواب عباسی نوابوں میں نواب صادق احمد خان پنجم جو کہ اس ریاست کے آخری فرما روا تھے، ان کا نام بھی انتہائی احترام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔